دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان درس قرآن، آیت نمبر 113، سورۃ البقرہ۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی مذہب یا مذہب کی کوئی بنیاد، کوئی اصل نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی مذہب پر، کسی راہ پر، کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں یہ آسمانی کتاب ہی کو پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے بھی جو جاہل ہیں، مثل قولہم، انہی کے مثل، یعنی مشرکین مکہ، بت پرست یہ جاہل لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ یہودی بھی کسی بنیاد پر نہیں ہے، عیسائی بھی کسی اصل پر نہیں ہے، اور دنیا کی دوسرے قومیں اور دوسرے مذاہب بھی کسی بنیاد پر نہیں ہیں سوائے ان کے، یعنی اپنے آپ کو یہ بت پرست مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگے اور باقی ساری دنیا کو بے اصل اور بے بنیاد اور بغیر کسی مذہب کے کہنے لگے۔ دیکھیں جی، مثل قولہم، کذالکہ کا لفظ بھی آیا ہے اور مثل قولہم، علماء نے لکھا کہ کذالکہ سے بھی تو بات صحیح ہو جاتی تھی، اسی طرح جیسے یہودیوں نے کہا، جیسے عیسائیوں نے کہا، کذالکہ کا اتنا لفظ آتا کہ بھئی اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، تو پھر آگے مثل قولہم کے لفظ بڑھانے کا کیا فائدہ؟ ایک جواب یہ دیا گیا کہ مثل قولہم یہ کذالکہ کی تاکید ہے، اسی کی تثبیت ہے، اسی بات کو ہی پکا کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں دو تشبیہیں ہیں، ایک تشبیہ کے لیے کذالکہ ہے، وہ یہی کہ جیسے مقولہ یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا وہی مقولہ، وہی بات مشرکین مکہ نے بھی کہی، اور دوسری تشبیہ مثل قولہم کے اندر ہے کہ جیسے یہودیوں اور نصارہ کی بات بے بنیاد، بے اصل تھی، بلا دلیل تھی، اسی طرح جو ہے ان بت پرستوں کی، ان مشرکین مکہ کی بات بھی بے اصل اور بے دلیل ہے۔ تو قرآن پاک کا اگر کوئی لفظ بار بار آتا ہے یا ہم معنی کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، ایسے وہ بغیر کسی مقصد کے لیے نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، سو اب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان قیامت کے دن جن باتوں میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ بھئی کون حق پر ہے، کون اصل پر ہے، کون بنیاد پر ہے، کون دلیل پر ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، سمجھا، ادھر اہل اسلام مسلمان، اب ان سب کے درمیان اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے، یعنی عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قول اور برہانی دلیل کے ساتھ تو روحانی اور عقلی اور نقلی دلائل سے فیصلہ تو دنیا کے اندر ہی ہو چکا ہے، سمجھا۔ وہ کیا فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی اہل باطل جہنم میں جائیں گے اور اہل حق جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو عملی فیصلہ ہوگا نا، عملی فیصلہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے درمیان، تمام مذاہب کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، وہ عملی فیصلہ ہوگا۔ اسی کی بات یہاں کہی گئی کہ قیامت کے دن جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ دیکھیں جی، ایک آخری بات یہ کر دوں کہ مسلمان بیچارے آج کل مصائب اور تکالیف سے دوچار ہیں، ان کی بدحالی جو ہے دیکھی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کی بدحالی کی وجہ کیا ہے؟
تو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ مسلمانوں کی بدحالی اور بیچارگی کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنا سبق بھلا دیا ہے. کہ بعض لوگ کہتے نہیں جی اسلام کی وجہ سے تکالیف آ رہی ہیں. نہیں بھائی نہیں، اسلام کی وجہ سے اپنی جگہ پر ہے، ترک اسلام کی وجہ سے تکالیف آ رہے کہ ہم نے اسلام پر صحیح معنی پر عمل نہیں کیا ہے. نہ ہمارے اعتقاد کے اندر وہ مضبوطی ہے، نہ ہمارے اخلاق میں، نہ ہمارے اعمال میں، نہ ہمارے اذکار میں. تو اس وجہ سے ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وگرنہ مسلمان ہمیشہ شان و شوکت سے رہا ہے، عزت اور مرتبے کے ساتھ رہا ہے. ہاں شروع اسلام میں کچھ تکالیف کا سامنا بھی یعنی مسلمانوں کو کرنا پڑا تھا، لیکن بعد میں مسلمان آگے بڑھتے گئے، ترقی کرتے گئے، فتوحات حاصل ہوتی گئیں اور پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں نے اپنی حکومت کی ہے. تو ان کی وجوہات یہی تھی کہ وہ اسلام پر عمل کرنے والے تھے، ان کے عقائد مضبوط تھے، ان کے اخلاق جو ہے وہ بہتر تھے، ان کے اعمال جو ہے اونچے تھے اور مکمل اسلام پر عمل کرنے والے تھے. آج مسلمان یا اہل اسلام صرف نام کا ہے ان کے پاس اسلام جو ہے باقی بچا ہے، وگرنہ تو ترک اسلام لگ رہا ہے. تب تو یہ ساری جو تکالیف ہیں، مصائب ہیں، بدحالیاں ہیں، یہ مسلمانوں کے سامنے ہیں. اللہ سے دعا ہے رب تعالی ہماری مدد فرمائے اور جو اپنے نصرت کے وعدے فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے ہمارے اوپر اپنے انعامات عطا فرمائے اور ہمارے اعتقادات اور ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق یہ درست ہو جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.